تو اس کہانی کی شروعات لاس اینجلس کے ایک سٹی سے ہوتی ہے جہاں ایک عجیب و غریب چیز نے سب لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ وہاں موجود لوگوں نے زمین پر ایک بہت بڑا نشان دیکھا جو دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خطرناک مخلوق وہاں سے گزری ہو۔ پولیس فوراً اس مقام پر تحقیقات شروع کر دیتی ہے مگر کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نشان آیا کہاں سے۔ فی الحال سب کچھ ایک راز بن جاتا ہے۔ اس وقت وہاں ایتین نامی ایک رپورٹر پہنچتا ہے جو سچائی کے تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے سیکیورٹی کے افراد اسے فوراً وہاں سے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ایتین جب واپس جا رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر مٹی میں دبی ہوئی ایک چیز پر پڑتی ہے جو کسی سانپ کی کال جیسی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ایتن کے ذہن میں بچپن کی کچھ مبہوم یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اس نے بچپن میں بھی ایسے ہی کوئی چیز دیکھی تھی۔ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ایک پرانا لاکٹ اچانک عجیب رد عمل دینا شروع کر دیتا ہے اور کہانی یہاں سے 15 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ 15 سال پہلے جب ایتن ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ اپنے والد کے ساتھ ایک اینٹیک شاپ میں آیا تھا۔ اس کے والد وہاں ایک پرانی تلوار بیچنے آئے تھے۔ ایتن دکان کے اندر ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک پرانی باکس پر پڑی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا باکس خود بخود کھل گیا۔ اس میں موجود اسکل سے ایک روشنی نکلی جو سیدھی ایتن کے وجود میں سما گئی۔ یہ دیکھ کر دکان کا مالک جیک حیرت زدہ رہ گیا۔ جیک فوراً اداکاری کرنے لگا جیسے اسے دل کا دورہ پڑا ہو۔ یہ دیکھ کر ایتن کے والد گھبرا گئے اور ایمبولینس بلوانے لگے مگر جیک ان سے کہتا ہے کہ قریبی دکان سے دوا لے آئے۔ وہ دراصل ایتن سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے والد کے جاتے ہی جیک ایتن کو ایک پرانی کہانی سناتا ہے، ایک وشال سانپوں کی نسل کی کہانی جنہیں ایموگی کہا جاتا ہے۔ ہر 500 سال بعد ایک ایموگی کو روحانی ڈریگن بننے کا موقع ملتا ہے بشرطیہ کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف نیک کام کیے ہو، مگر اس عمل کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے جس میں جو نامی روحانی توانائی موجود ہو، اور یہ طاقت حاصل کے بغیر ایموگی ڈریگن نہیں بن سکتا۔ مگر ہر کہانی میں ایک ویلن بھی ہوتا ہے اور اس کہانی کا ویلن بوراکی ہے جو ہمیشہ سے جو کی طاقت چرانے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ اس بار وہی طاقت کوریانی شہر میں منتقل کی گئی جہاں اس کی حفاظت کے لیے حرم نامی ایک گارڈ اپنے استاد پوجان کے ساتھ تعینات تھے۔ بوراکی کو جب اس جگہ کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی اپنی فوج کے ساتھ اسے تلاش کرنے نکل پڑتا ہے۔ 500 سال پہلے کی بات ہے۔ کوریا کے ایک بادشاہ کے ہاں نرین نامی لڑکی پیدا ہوئی جس کے کندھے پر ایک ڈریگن کا نشان تھا۔ ماسٹر پوجان نے بادشاہ کو بتایا کہ جب نرین 20 برس کی ہوگی تب اس کے اندر روحانی توانائی بیدار ہو جائے گی۔ وقت گزرتا ہے اور نرین جوان ہو جاتی ہے۔ پوجان اس کی حفاظت کے لیے اپنے شاگرد ہرم کو اس کے ساتھ تعینات کرتا ہے۔ کچھ وقت ایک ساتھ گزرنے کے بعد نرین اور ہرم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک روز پوجان ہرم کو ایک سچ بتانے کے لیے سمندر کے کنارے لے جاتا ہے جہاں وہ اسے ایک روحانی ڈریگن دکھاتا ہے۔ وہی اسے ایک خاص لاکٹ بھی دیتا ہے جو بعد میں ایتن کے پاس ہوتا ہے۔ اسی دوران بوراکی کی فوج شہر پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ عورتوں کی تلاش شروع کرتے ہیں تاکہ نرین کو ڈھونڈا جا سکے۔ آخرکار جب نرین ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اس کے والد کو اس کے آنکھوں کے سامنے مار دیا جاتا ہے۔ جب بوراکی کی فوج نرین کو ساتھ لے جا رہی ہوتی ہے تو پوجان اپنی جادوئی طاقت سے حملہ کرتا ہے اور اسے حرم کے ساتھ فرار کروا دیتا ہے۔ وہ دونوں بھاگتے ہیں اور ایک غار میں جا کر چھپتے ہیں۔ حرم نرین کو اس کے مقدر کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، لیکن جب پوجان واپس آتا ہے تو زخمی ہوتا ہے اور راستے میں گرا ہوا لاکٹ اٹھاتا ہے۔ تب بوراکی دوبارہ ان کے پیچھے آ جاتا ہے۔ آخرکار نرین اور حرم بوراکی کے ہاتھوں میں نہ آنے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جیک بتاتا ہے کہ وہ خود ماسٹر پوجان کا پرنرجنم ہے اور ایتن دراصل حرم ہے جسے اپنے ماضی کی غلطی سدھارنے کا موقع دوبارہ ملا ہے۔ اب اسے سارا نامی اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہوگا جس کے کندھے پر وہی ڈریگن کا نشان ہوگا۔ پھر کہانی واپس حال میں آتی ہے۔ ایتن فوراً اپنے دوست بروز کے پاس جاتا ہے اور سارا کو تلاش کرنے کی درخواست کرتا ہے، مگر بروز کہتا ہے کہ صرف نام سے سارا کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے کیونکہ لاس اینجلس میں ہزاروں لڑکیاں سارا کے نام سے ہے۔ دوسری طرف سارا بھی زمین پر دکھنے والے جائنٹ نشان سے متعلق نیوز دیکھتی ہے مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ پھر بھی اسے اندر سے ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے اور وہ فوراً بغیر کسی کو کچھ بتائے اپنے گھر واپس لوٹتی ہے۔ وہ گھر پہنچ کر پرانی کتابیں کھولتی ہے جن میں کئی صدیوں پرانی پیش گویاں لکھی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی دوست برینڈی اس کے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سارا نے گھر میں کاغذ کا طلسم لگا رکھے ہیں تاکہ کسی بدروح سے بچا جا سکے۔ برینڈی اسے سمجھاتی ہے کہ اس کا خوف صرف ایک وہمہ ہے مگر سارا کی دل کا خوف بڑھتا ہی جا رہا ہوتا ہے۔ اسی رات سارا کے برے خواب شروع ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی اسے کندھے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ فوراً ایمبولینس بلاتی ہے اور ہسپتال چلی جاتی ہے۔ جب برینڈی کو پتہ چلتا ہے کہ سارا ہسپتال میں ہے تو فوراً اس سے ملنے کے لیے نکل پڑتی ہے
مگر اسپتال میں وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے ریسپشنسٹ اسے روک دیتی ہے۔ برینڈی کپڑے لینے سارا کے گھر جاتی ہے، مگر اسی لمحے وہاں اس کا بوائے فرینڈ آ جاتا ہے۔ اب وہ دونوں ایک ہی کمرے میں بات چیت میں مصروف تھے کہ اچانک زمین زور سے ہلنے لگی۔ وہ گھبرا کر فوراً باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے کی طرف براکی بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر برینڈی خوف سے چیختے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ خوفناک سانپ اسے دبوچ لیتا ہے اور زبردستی پول میں پھینک دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اگلی صبح ایتھن کو ایک خبر ملتی ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک دیوہیکل سانپ کے حملے میں ہلاک ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس کی دل دل جاتا ہے، کیونکہ رپورٹ میں جو جگہ بتائی گئی تھی وہ سارا کے گھر کا ایڈریس تھا، اور اس کے دل میں ایک خدشہ جنم لیتا ہے کہ شاید وہ مرنے والی لڑکی سارا ہی ہو۔ لیکن جب وہ جائے واقعہ پر پہنچتا ہے اور لاش دیکھتا ہے تو اسے تسلی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی سارا نہیں ہے۔ اسی دوران سارا کی ہمسایہ اسے بتاتی ہے کہ اسے اسپتال لے جایا گیا تھا۔ ایتھن فوراً اسپتال کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ اسپتال کی ریسپشن پر نرس اسے روک لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ سارا کو کوارنٹائن وارڈ میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے کندھے پر ایک زخم تھا جو انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ سارا کا سامنا نہ ہونے کی وجہ سے ایتھن پریشان ہو جاتا ہے اور اسپتال کے اندر جانے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گھومتے پھرتے اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوتی ہے جو خود کو ایتھن کے رپورٹر کا بڑا مدعا بتاتا ہے اور چپکے سے اسے سارا کے کمرے تک لے جاتا ہے۔ وہاں جا کر ایتھن دیکھتا ہے کہ سارا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایتھن اسے سچائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے اندر کا خوف بے وجہ نہیں، بلکہ یہ جگہ واقعی غیر محفوظ ہے۔ وہ اسے خبردار کرتا ہے کہ براکی اب اسپتال تک پہنچ چکا ہے اور وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ عین اسی لمحے وہی ڈاکٹر تیزی سے واپس آتا ہے اور انہیں فوراً وہاں سے نکلنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ایتھن فوراً اس راستے کی طرف بڑھتا ہے جو ایگزٹ کی طرف جاتا ہے، اور یہاں ہمیں ایک نیا انکشاف ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر دراصل جیک ہی ہے، وہی جیک جو بچپن میں ایتھن کو ملا تھا اور وہ شروع سے ہی ان دونوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ اب ایتھن اور سارا جلدی سے اسپتال سے نکلتے ہیں اور بروس کی کار تک پہنچتے ہیں۔ بروس بھی لمحے ضائع کے بغیر گاڑی بھگا دیتا ہے، کیونکہ پیچھے پیچھے وہ دیوکل سانپ سب کچھ رونتا چلا آ رہا تھا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح اسپتال سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، مگر براکی اب بھی ان کے تعاقب میں ہے۔ راستے میں اچانک بروس ایک شخص سے ٹکرا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ باہر آ کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص دراصل براکی کا ایک جرنیل ہے جو سارا کو اغوا کرنے کی مشن پر تھا۔ ایتھن اور بروس اسے رکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی جادوئی آرمر ان کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے ایک اور تیز رفتار گاڑی آتی ہے جو اس جرنیل کو زبردست ٹکر مار کر گرا دیتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھی ایک عورت فوراً ایتھن اور سارا کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ کچھ فاصلے پر جا کر وہ دونوں کا حال پوچھتی ہے اور انہیں ایک محفوظ جگہ پر اتار دیتی ہے۔ جاتے ہوئے وہ خود کو دوبارہ جیک میں بدل لیتی ہے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اب بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ اب وہ دونوں ایک سنسان بیچ پر آ جاتے ہیں جہاں سارا شدید کنفیوژن میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس کے خواب، اس کے ویژن سب اس کے لیے ایک ڈراؤنی پہلی بن چکے تھے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید وہ پاگل ہو رہی ہے۔ ایتھن اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس جانے کا مشورہ دیتا ہے جو ریپریس میموریز کو انلاک کرنے میں ماہر تھا۔ وہ اسے یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا۔ یہ سب باتیں کرتے کرتے دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور بیچ پر ایک لمحاتی بوسہ بھی ہوتا ہے، مگر ایتھن کے دل میں اب بھی ایک اندیشہ چھپا ہوتا ہے۔ اگر سہاراوا کی جوہیجو کی محافظ ہے تو اس کا مقدمہ شاید موت ہی ہے۔ ادھر شہر میں ہونے والی مسلسل حملوں نے حکومت کو بھی چکنا کر دیا تھا۔ مشن کمانڈر اپنے افسر سے کہتا ہے کہ اگر حالات قابو میں نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ سارا کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے۔ دوسری طرف براکی کا جرنیل پرانی جادوئی اسکولر کا استعمال کرتے ہوئے نئے نئے مخلوقات کو اس دنیا میں بلا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس ایک پوری مانسٹر آرمی تیار ہے جو سارا کو پکڑنے کی مشن پر ہے۔ اسی دوران حکومت نے بھی اپنی اسپیشل فورس کو براکی کے غار تک بھیجا تاکہ اسے ختم کیا جا سکے، لیکن جیسے ہی وہ سپاہی اسے دیویکل مخلوق کے قریب پہنچتے ہیں، براکی اپنی اصل شکل میں آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ گولیاں بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتی اور اس کے جرنیل کی جادوئی وار سب سپاہیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ادھر پروفیسر سارا کی دماغ سے اس کی دبی ہوئی یادیں نکلنے میں مصروف ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ نہ صرف اس کی بچپن بلکہ پچھلے جنموں کی یادیں بھی واپس آنے لگتی ہے۔ اسی دوران اس کی روحانی طاقتیں بیدار ہو جاتی ہے اور ایک تیز روشنی اس کی چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ ایتھن یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے، مگر جب سارا ہوش میں آتی ہے
تو اس کے چہرے پر تکن اور خوف کے اثر واضح ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کی توانائی بحال ہوتی ہے ویسے ویسے اس کے اندرونی روشنی بھی جگمگانے لگتی ہے، مگر اسی روشنی نے صرف سارا کی یادیں ہی نہیں جگائے بلکہ براکی کو بھی بیدار کر دیا تھا۔ اسے ان دونوں کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور اب ان کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا۔ ایتھن اور سارا فوراً گھر سے نکل کر ایک گاڑی میں وہاں سے فرار ہوتے ہیں، مگر براکی غصے میں پاگل ہو کر ان کے پیچھے آ جاتے ہیں اور راستے کی سڑکیں اکھاڑتا چلا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے وہ دونوں ایک رہائشی علاقے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایتھن فوراً بروس کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا انتظام کرے کیونکہ زمین اب ان کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ریسٹورنٹ میں ان کی بروس سے ملاقات ہوتی ہے، جہاں وہ انہیں کچھ ضرور سامان دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہیلی کاپٹر نیوز بلڈنگ کی چھت پر ان کا انتظار کر رہا ہے، مگر براکی اب بھی پیچھا نہیں چھوڑتا اور وہ پوری بلڈنگ پر حملہ کر دیتا ہے جہاں ایتھن اور سارا بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ توڑتا ہوا ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران پولیس بھی وہاں آ جاتی ہے اور سانپ کی توجہ ہٹانے کے لیے اس پر فائرنگ شروع کر دیتی ہے۔ اس کی بدولت ایتھن اور سارا کو نیوز بلڈنگ تک پہنچنے کا تھوڑا وقت مل جاتا ہے۔ شہر میں کہرام مچ چکا ہوتا ہے، لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف آگ کی شعلے، ہوا میں اڑتی گاڑیاں اور چیخ و پکار کا عالم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ دونوں بلڈنگ کی چھت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جہاں ہیلی کاپٹر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر اڑان بھرنے لگتا ہے، براکی وہاں پہنچ کر اپنی خوفناک جبڑون سے اسے پکڑ لیتا ہے اور ایتھن اور سارا کو مجبوراً ہیلی کاپٹر سے نیچے چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ ان کی چھلانگ لگاتے ہی ہیلی کاپٹر نیچے گر کر مکمل تباہ ہو جاتا ہے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں کیونکہ براکی اپنی جیت کا جشن ایک قہر انگیز دہاڑ کے ساتھ مناتا ہے اور سارا کو نگلنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی ٹائم پر US ملٹری پہنچ جاتی ہے جو اپنے ایئر کرافٹ اور ٹینکوں کے ذریعے اس پر میزائلوں کی بارش کر دیتی ہے، جسے براکی غصے میں دہڑتے ہوئے ان کے چوپرز کو توڑ دیتا ہے، مگر آرمی کا شدید حملہ اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ لیکن اسی دوران وہاں سانپ جیسی مونسٹرز اور ریگن آرمی شہر میں داخل ہو جاتی ہے اور انسانی فوج پر فائر بال سے حملے کرنے لگتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک کے بعد ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہونے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی زمین پر بھی خونخوار مونسٹر بموں سے پولیس فورس پر حملے کر رہے ہوتے ہیں اور پورا شہر ایک جنگی میدان میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ ان ہولناک حالات کے بیچ ایتھن اور سارا بڑی مشکل سے اس عمارت سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ باہر پہنچتے ہیں تو انہیں کچھ گورنمنٹ ایجنٹس ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ وہ دونوں کو ایک زیر زمین پیلیسٹری میں لے جاتے ہیں جہاں پہنچ کر ایک سینئر افسر ایتھن کو بتاتا ہے کہ وہ پراچین پروفیسی کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کا منصوبہ سارا کو قتل کر کے اس کہانی کا اختتام کرنا تھا، لیکن عین اسی لمحے دوسرا ایجنٹ اچانک اپنے ساتھی پر گولی چلا دیتا ہے اور ایتھن اور سارا کو فرار ہونے کا موقع دیتا ہے۔ وہ انہیں ایک چابی دیتے ہوئے کہتا ہے سارا کو ہر حال میں زندہ رکھنا ہوگا کیونکہ اب دنیا کا مستقبل اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر ایتھن اور سارا میکسیکو بارڈر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں سارا کہتی ہے میں جہاں بھی جاؤں براکی مجھے تلاش کر ہی لے گا۔ ابھی یہ بات چیت جاری ہی تھی کہ اچانک کچھ ڈریگنز اونس کے گاڑی پر فائر بال سے حملہ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں گاڑی الٹ جاتی ہے اور ایتھن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ستون سے بندھا ہوا پاتا ہے۔ اس کی چاروں طرف براکی کی درندہ فوج کھڑی ہوتی ہے۔ ادھر سارا کو ایک اسٹیج پر لے جا کر قربانی کے لیے ایک پتھر کی میز پر باندھ دیا جاتا ہے۔ براکی کے سپاہی زور زور سے اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں۔ اچانک ایک بڑا دروازہ کھلتا ہے اور براکی باہر آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر سارا خوف سے چیخنے لگتی ہے۔ ایتھن جو باندھا ہوا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتا اور زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ اسی لمحے اس کے گلے میں لٹکے لوکٹ سے ایک چمکدار روشنی نکلتی ہے اور آسمان سے ایک بجلی کی کرنٹ زمین پر گرتی ہے جو پوری مانسٹر آرمی کو لمحوں میں راکھ میں بدل دیتی ہے۔ براکی ایک بار پھر اٹھتا ہے اور غصے میں ایتھن کو زور سے پھینک دیتا ہے، پھر دوبارہ سارا کی طرف بڑھنے لگتا ہے، لیکن اسی لمحے ایک دوسرا سانپ وہاں پہنچتا ہے اور براکی کو زور سے پٹک دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک خطرناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لیکن لڑتے لڑتے براکی ایموگی کے گلے پر کاٹ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سارا سمجھ جاتی ہے کہ اسے دنیا کو بچانے کے لیے اپنی قربانی دینی پڑے گی۔ سارا اپنے اندر سے جوہیجو کو نکال کر آسمان میں آزاد کر دیتی ہے۔ جیسے ہی براکی اس کی طرف بڑھتا ہے سارا اسے ایموگی کی طرف پھینک دیتی ہے جو اسے نگل لیتا ہے۔ جوہیجو کو نگلنے کے بعد ایموگی کے جسم میں تبدیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی پرانی کال اتارتا ہے اور ایک روحانی ڈریگن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ایک تیز داڑھ کے ساتھ براکی پر حملہ کر دیتا ہے۔ براکی مقابلہ کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن ایموگی کی طاقت کے آگے ٹک نہیں پاتا۔ آخرکار ایموگی اس کے منہ میں ایک زبردست فائر بال مارتا ہے
जिसे बुराकी जल कर राख हो जाता है। यूं कई साल बाद ये जंग इमोगी के जीत के साथ खत्म हो जाती है। इमोगी सारा के पास आकर उसे जोहजो वापस लुटा देता है, जिससे सारा की रूह एक रोशन चमक में तब्दील जाती है और वो उस जोहजो में समा जाती है। फिर वो ड्रैगन आसमान की तरफ परवास करता है और बादलों में गायब हो जाता है। ये मंजर देखकर सारा को अपनी आंखों के सामने गुम होते देखकर इतन के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी लम्हे जिक पीछे से आकर कहता है, तो हमने सही फैसला किया, और इतना कहकर वो भी हवा के साथ मिल जाता है। अब चाहिए इतन तन्हा रह गया हो, मगर उसने एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया है, जिसमें अब इंसानियत का मुस्तकबिल उसी के हाथ में होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती और दिलचस्पी वीडियोस बाकायदगी से लाते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।